یہ میری بات ذرا توجہ سے سنیں. ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں امیر معاویہ پورا بنو امیہ ان کی مخالفت کرتا ہوں، ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتا ہوں، ساتھ نیچے اہل سنت والجماعت کا لیبل بھی لگاتا ہوں. اچھا جی، یہ ایک سوال آیا ہے کہ حضرت امام صاحب، میں انجینئر محمد علی مرزا کو سنتا ہوں، اس سے بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے، لیکن اس کا انداز امت کے اس اختلاف کے زمانے سے مطابقت نہیں رکھتا. تو ہم جب ایسے لوگوں کو سنتے ہیں تو فلٹر کیسے کریں، صحیح باتیں ہم لے لیں اور دوسری باتیں چھوڑ دیں. محمد طیب صاحب، دیکھیں بھائی طیب صاحب، گزارش یہ ہے کہ یہاں پر تصویر کے دو رخ ہیں. ہر بندہ جو بات کر رہا ہے اس کی بات میں بہت سی کمیاں کوتاہیاں بھی ہوں گی، اور لازمی بات ہے کہ اس کی بات میں بہت سی خوبیاں بھی ہوں گی. تو کمی کوتاہی سے کوئی بھی پاک نہیں ہے سوائے نبی کی ذات کے. اللہ تو پاک ہی پاک ہیں، وہ تو سبحان ہیں. نبیوں کو بھی اللہ نے اپنے فضل سے معصوم بنایا ہے، باقی سب سے غلطی ہو سکتی ہے. لیکن یہاں پر کچھ ایسی غلطیاں جو بندہ بار بار کر رہا ہو، جان بوجھ کر رہا ہو، اس کے بارے میں بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا. اب آپ نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بارے میں پھر ہماری تار ہلا دی ہے. اس کے بارے میں ہم تو اتنی بات نہیں کیا کرتے کوئی اختلافی. لیکن ایک بات یہاں پر تصویر کے دو رخ میں نے عرض کیا ہیں. ایک تو تصویر کا پہلا رخ یہ ہے کہ انجینئر صاحب نے بڑا کام کیا ہے، نوجوان نسل کو بڑی موٹیویشن دی، جیسا کہ آپ کے سوال میں ہے. انہوں نے بڑا علم دیا ہے، انہوں نے وہ باتیں بتائی ہیں جو آج تک کسی مولوی نے نہیں بتائیں. مولوی چھپاتے رہے، ممبروں پہ بیٹھ کر جھوٹ بولتے رہے، نعوذ باللہ. اس قسم کے الفاظ انجینئر صاحب نے بولے ہیں. اور انہوں نے کہا جی میں نے توحید ایسی بیان کی ہے کہ جو کسی نے نہیں بیان کیا ہے. امیر معاویہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپس کے اختلافات کے بارے میں جو آج تک باتیں چھپائی گئیں، پوری تاریخ انسانیت میں، اپنے تاریخ اسلام میں کسی نے اس کو جو ہے نا آشکارا نہیں کیا، واضح نہیں کیا، میں نے کیا ہے. اور بس وہ کہتے ہیں جی میرا انداز تھوڑا سا تلخ ہے، لیکن میں توحید سمجھائی ہے لوگوں کو. یہ سمجھایا کہ بابوں شابوں سے کچھ نہیں ہوتا، صرف اللہ پاک ہی کرتے ہیں. تو اس میں یہ انجینئر صاحب نے باقی لوگوں کو سمجھایا ہے، باقی اس کے اوپر لوگوں کو موٹیویشن دی ہے، لوگوں کو سمجھ دی ہے. ایک تو ہے تصویر کا یہ رخ. اب ایک تصویر کا دوسرا رخ ہے. تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ انجینئر صاحب دیکھیں، ہماری تعلیم بھی ہے، ہماری تربیت بھی ہے کہ ہمیں مرزا محمد علی انجینئر سے سخت اختلاف کے باوجود بھی ہم اس کو کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب. مجھے معلوم ہے کہ میرے سننے والے اور دیکھنے والے بہت سے ساتھیوں کو اس بات پر تکلیف ہوگی کہ اس کو صاحب کیوں کہہ رہے ہیں. لیکن بھائی ہماری تربیت یہ ہے کہ جب کسی سے اختلاف بھی کرو تو اپنی جو ہے اوقات میں رہ کر کرو، اپنی اوقات سے باہر نہ نکلو. تو ابھی میں تو یہی کہوں گا انجینئر صاحب کا نا آپ ایک کلپ ملاحظہ کریں، پھر اختلاف امت کے اس دور میں جو آپ نے سوال کیا ہے کہ فلٹر کیسے کریں، اس کے بعد بات کرتے ہیں. یہ کلپ سنیں آپ. لوگ ہمیں آگے پوچھ رہے ہیں جی آپ حضرت معاویہ سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم حضرت معاویہ سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی مولا علی کرتے ہیں. ہائے ہائے کیسا چھکا ہے، لے جاؤ مرے ہوئے ناسبی بھی قبرہ تو کر لو تو قیامت تک جتنی تھوڑی اولادہ آنی ہے. دیکھو کیسا جواب دیا میں نے. ہم حضرت معاویہ سے، حضرت عمر بن عاص سے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنی حضرت علی ان سے کرتے تھے. اچھا جی، اس کو سننے کے بعد آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ کیسے انجینئر صاحب نے جو ہے نا، یہ ایک مثال میں نے عرض کی ہے، سینکڑوں مثالیں ایسی ہیں جس کو انہوں نے ہوا دی ہے، آگ لگائی ہے امت کے اندر. نوجوان نسل کو موٹیویشن کے بہانے ایسا زہر گھولا ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے، اندازہ نہیں کر سکتے. اب وہ اس کلپ کے اندر کیا کہہ رہے ہیں کہ جی مجھ سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ سے کتنی محبت ہے آپ کو، تو میں آگے سے یہ کہتا ہوں کہ جو ہے نا ہمیں حضرت امیر معاویہ سے اتنی ہی محبت ہے جتنی حضرت علی کو محبت تھی. بظاہر بڑا اچھا لیبل ہے، بڑی زبردست بات کی ہے. سننے والا کہتا واہ بھائی واہ، خود بھی چٹکی بجا کے کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب دیکھو یہ چھکا ہے میرا. اپنے ناس بھی پچھلے مر گئے ان کو بھی لے آئیں، قیامت تک والوں کو سب کو لے آئیں. اس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ انجینئر صاحب آپ کنویں کے مینڈک نہ بنے، ذرا باہر نکلیں. میں تو یہی کہوں گا آپ کو پتہ چلے. اپنے اسٹوڈنٹ بٹھائے ہوئے ہیں، اپنے پرچیاں ہیں، اپنے سوال ہیں،
منبر پہ آ کر بیٹھیں، آپ کو پتہ چلے کہ ہر بندے کا کیا عقیدہ، کیا ذہن ہے، اپنے عقیدے کے مطابق بندہ سوال کرتا ہے. جب پسینہ آ جاتا ہے سوال کے اوپر تو پتہ پھر چلتا ہے. اور پھر جب آپ آن لائن بھی سوالات کے جوابات دیتے ہیں اس پہ بھی آپ نے پابندیاں لگائی ہوتی ہیں. امیر معاویہ کے بارے میں کوئی سوال نہ کرے. کیوں بھائی؟ آپ جب ایک آگ کو چھیڑ رہے ہو وہ آپ کو چمٹے گی نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں جواب دیں گے آپ؟ زبان درازی کرتے ہوئے تو آپ جو مرضی کرتے رہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، اور جب جواب دینے کی باری ہے تو کہیں میں جواب نہیں دوں گا. اور ہر چیز سے مبرہ سمجھتے ہیں. ایسی زبان ہر کسی کے بارے میں، یعنی کسی کو بھی نہیں معاف کرنا، یہاں تک کہ ہمارے ملک کے قانون کو معاف نہیں کرنا، ملک کے اداروں کو معاف نہیں کرنا. میں سن رہا تھا کہہ رہے ہیں جی وہ میری فین فالوئنگ اتنی بڑی ہے، یہ میرے اوپر ہاتھ ڈال کے دکھائیں میں یہ ہو جائے گا. وہ کدھر گیا تھا ہاتھ؟ کدھر گیا سارا کچھ؟ کدھر فینز کدھر ہیں؟ تو بھائی جو جیسا کرے گا اس کا انجام ضرور بھگتے گا. ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ جب یہ جو چونکہ ویڈیو کلپ میں نے سنا دیا ہے تو اس کے اوپر میں ضرور تھوڑی سی بات کروں گا. دیکھیں جو اختلاف کے زمانے کی بات ہوتی ہے نا، اختلاف کے زمانے کی بات، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. اگر آپ اسی چیز کو دیکھیں گے نا، مشاجرات صحابہ کے جو آپس میں اختلافات تھے، اس کے اندر ایک روایت موجود ہے مسلم شریف میں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کی شکایت لگا رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر. کوئی اختلاف تھا کسی بات؟ سگے چچا ہیں حضرت عباس، بھتیجے حضرت علی کی شکایت لگا رہے ہیں کسی بات پر. اور جو حضرت عباس نے الفاظ استعمال کیے، 3-4 الفاظ استعمال کیے جو میں زبان سے نہیں لے سکتا، اتنے سخت الفاظ ہیں حضرت علی کے بارے میں. اور یہ اس بات پر مورخین کا، محدثین کا سب کا اتفاق ہے کہ اتنے سخت الفاظ صحابہ کے آپس کے اختلافات میں کہیں کسی سے نہیں نکلے جیسے حضرت عباس نے نکالے حضرت علی کے بارے میں. تو بھائی اب کیا کریں گے آپ؟ کیا ان کی دشمنی تھی؟ قطعاً ایسا نہیں ہے. وہ بھی انسان ہے. جب انسان کمزوریوں سے پاک نہیں ہے، کمزوریوں سے پاک صرف اللہ کی ذات ہے. غصے والی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. جب وہ حالت جنگ میں ہے، کسی ایک شرعی مسئلے پر ان کا اختلاف ہے، اور اس شرعی مسئلے کے اوپر جب آپس میں حالت جنگ میں ہیں تو اب والی بات کیوں لے رہے ہیں آپ؟ اب حالت امن والی بات کیوں نہیں لیتے آپ؟ یوں کیوں نہیں کہتے کہ میں حضرت علی سے، حضرت معاویہ سے اتنی محبت کرتا ہوں جتنی حضرت حسن کرتے تھے؟ حضرت حسن نے تو صلح کر لی اور 19-20 سال تک جو ہے صلح کے ساتھ رہے. کبھی ان کے خلاف امام حسین نے کبھی بغاوت نہیں کی. جو ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے، یزید بنا، تو فوراً انہوں نے اس کو غلط سمجھا تو اس کے خلاف بغاوت کی، جس کے اوپر اہل سنت بھی ساتھ. تو بھائی بس ساری بات کا خلاصہ یہی ہے کہ میں تو جو سمجھتا ہوں نا کہ تاریخ اسلام میں بڑے بڑے کذاب اور بڑے بڑے گستاخ آئے، جھوٹے لوگ آئے. انجینئر سے بڑا تاریخ میں کوئی کذاب اور گستاخ شخص نہیں آیا. بڑی گستاخی، بڑی ڈھٹائی سے ذرا بھی خوف خدا نہیں ہے اس کو کہ اللہ پاک کی پکڑ آئے گی، اور سب کو جو بھی آیا منہ میں اس کو رگڑا لگا دیا چپ کر کے. تو یہ بڑی خطرناک بات ہے. بھائی طیب صاحب آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو جب سنتے ہیں، موٹیویشن سپیکرز ہیں، بھائی ان کو نہ سنا کریں. یہ لوگ متشابہات کو کریدنے میں لگے ہوئے ہیں. جن مسائل کو امت 1400 سال پہلے حل کر چکی، ابھی ان کو دوبارہ کھرچ رہے ہیں، دوبارہ اس کے اندر سے نا وہ چیزیں نکال کر امت کو گمراہ کرنے کی، اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بھائی ہمارا ملک بڑا بڑھ چکا ہے، قوم امت پوری بڑھ چکی ہے، یہ اختلاف کا وقت نہیں ہے. یہ لوگ جو ہیں نا سارے کے سارے، یہ رافضیت کی شکل ہے، یہ رافضی ہیں سارے کے سارے، تکیہ کرتے ہیں، اپنے مذہب کو چھپاتے ہیں. اب خود انجینئر ایک اس کے اندر کہہ رہا ہے کہ میں نے بنو امیہ کی جتنی باتیں ہیں میں ساری اگر نیچے اہل سنت والجماعت لکھ کر نہ کرتا تو مجھے کوئی سنتا ہی نہ. یہ میری بات ذرا توجہ سے سنیں. ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں امیر معاویہ، پورا بنو امیہ ان کی مخالفت کرتا ہوں، ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتا ہوں، ساتھ نیچے اہل سنت والجماعت کا لیبل بھی لگاتا ہوں تاکہ مجھے اہل سنت سنیں اور گمراہی کے راستے پہ چلیں. یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے. یہ ہمارے بڑوں نے، اکابر نے، رافضیوں کا پرانا طریقہ ہمیں بتایا ہے کہ وہ اس طریقے سے ڈستے ہیں، اپنے لوگ پیدا کرتے ہیں، لاتے ہیں میدان میں، اور نام سنیت کا لیتے ہیں اور کرتے کیا ہیں؟ ان حضرات کے اصحاب پیغمبر کی مخالفت کرتے ہیں. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. قرآن کا فیصلہ ہے. وہ لوگ تھے دنیا سے چلے گئے، ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہے. ہم کون ہوتے ہیں کسی کو ڈسکس کرنے والے؟ اوقات ہی کیا ہے آپ کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈسکس کرنے اور بنو امیہ ان لوگوں ان کے اختلافات؟ ہم بھی سمجھتے ہیں، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بھی یہ ہے
کہ جو آپس میں اختلاف تھا اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، ان کی بات راجح تھی۔ باقی رہی یہ بات بار بار حدیث عمار ابن یاسر کی بات کرتے ہو کہ عمار ابن یاسر کو ایک گروہ جو ہے وہ قتل کرے گا، وہ بھائی حدیث مسلم میں 20 کتابوں میں وہ حدیث موجود ہے جس کے اندر خارجی کے الفاظ بھی ہیں، وہ عراق کے خارجی ہوں گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ تو یہ تو اہل شام ہے، یہ تو شامی تھے، یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ اہل جہنم ہے، نعوذ باللہ جہنمی لوگ ہیں؟ میں ان کے بارے میں ایسی بات کرتا ہوں۔ دیکھیں ایک موٹی سی بات ہے، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو اپنے آپ کو کسی اور مسلک کی بات کرتا ہے، کسی اور فرقے کی بات کرتا ہے، وہ کلیئر ہو کر سامنے آئے تاکہ ہم اس کو اسی کے لحاظ سے ڈیل کریں۔ ہمارے ملک میں یہودی بھی رہ رہے ہیں، ہندو بھی رہ رہے ہیں، عیسائی بھی رہ رہے ہیں، اقلیتیں رہ رہی ہیں، ہم سب کو تحفظ دیتے ہیں بھی، ٹھیک ہے رہیں، لیکن وہ ہمارا برانڈ یوز نہیں کر سکتے، اسلام کا نام یوز نہیں کر سکتے، اپنا نام یوز کریں۔ انجینئر صاحب اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے اصحاب رسول سے، آپ سب کی آپ مخالفت کرتے ہیں، آپ کے الفاظ سے، آپ کی زبان سے، سب چیز سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کس کے ایجنڈا کیا ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے کھل کر آئیں نا سامنے۔ یہ اہل سنت والجماعت یہ تکیہ کیوں کرتے ہیں، یہ چھپاتے کیوں ہیں؟ کھل کر آئیں تاکہ ہم آپ کو اسی لحاظ سے ڈیل کریں، آپ کو اسی زبان میں جواب دیں، اس ویسی تحریر کا جواب دیں، دلائل سے آپ کا رد کریں، یا آپ کو جو بات ماننے کی ہے وہ کہیں کہ بھائی یہ بات ٹھیک ہے، اس کو مانو۔ لیکن یہ چھپ کر لیبل کو، یہی مسئلہ ہمارا مرزائیوں کے ساتھ ہے، یہی سب ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ اور انڈیا کے اندر چند دن پہلے کسی نے سوال کیا تھا، شکیل بن حنیف ہے، نام اسلام کا یوز کرتے ہیں اور درپردہ جو ہے اور فرقوں کی نئی شکلیں بن کر آ رہی ہیں جو اسلام سے شروع سے دشمنی کرتے آ رہے ہیں۔ تو میرے بھائی جتنے نوجوان ہیں، مجھے پتہ ہے کہ میری اس ویڈیو پر، اس بات پر بہت سے دوستوں کو تکلیف ہوگی یا جو بھی ہوگا، لیکن بھائی میں اپنے وجدان کے مطابق سچی بات کر رہا ہوں کہ تاریخ میں ایسا گستاخ آدمی میں نے نہیں دیکھا۔ بڑے میں نے تاریخ ابن خلدون، تاریخ ابن کثیر، البدایہ والنہایہ، عربی کی تو ہوائے نہیں لگی، انجینئر صاحب باتیں کرتے ہیں، ساری عربی کی بڑی بڑی کتابیں پڑھی ہیں، تاریخ پڑھی ہے، احادیث کی ساری کتابیں پڑھی ہیں، سب پڑھا ہے، اور پڑھنے سے میں اس بات تک پہنچا ہوں کہ تاریخ میں ایسا گستاخ شخص نہیں آیا، اور گستاخی کی سزا انہیں مل بھی رہی ہے، یہ اللہ پاک کی پکڑ بھی آتی ہے، سارے کوشش بڑے وکلاء ان کے سب کوشش کر رہے ہیں، اللہ کی پکڑ بھی آتی ہے۔ تو میں تو یہ ریکمنڈ کروں گا کہ بھائی بالکل قطعاً ایسے لوگوں کا نہ سنیں، بعد میں فلٹر کرنے کی جتنا مرضی فلٹر کر لو، دماغ میں جو وسوسہ بیٹھ جائے پھر نہیں نکلتا، بالکل ایسے لوگوں کو نہ سنا کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔